نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنهم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کی دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ تو اللہ اس کے رسول کو ایذا پہنچانا، یعنی اللہ کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرا لے، کوئی کہہ دے بھی اللہ کا بیٹا ہے، تو یہ اللہ کو جو ایذا پہنچانی ہے، اور اللہ کے رسول کو ایذا پہنچانی، جیسے مشرکین نے کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا بھی یہ ساحر ہیں، جادوگر ہیں، نعوذ باللہ، یا قرآن کی آیات خود یہ گھڑ لیتی ہیں، کبھی شاعر کہہ دیا، اور کبھی جو ہے وہ شاتم رسول ایسے گزرے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غلیظ شاعری کی۔ تو یہ ان تمام صورتوں میں یہ اللہ کے رسول کو ایذا پہنچانا ہے، اور اللہ کے رسول کو ایذا پہنچانی اصل میں اللہ کو جو تکلیف پہنچانی ہے، تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ عذاب ہے۔ اب حدیث سے یہ بات بھی واضح ہے کہ جیسے ابن قتل جو تھا، بخاری شریف کی جو روایت ہے اس میں ابن قتل کے بارے میں آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ غلیظ شاعری کیا کرتا تھا، اور اس کی جو دو لونڈیاں جو تھیں وہ اشعار پڑھ کے جو ہے اس کے سامنے گایا کرتی تھیں، اور ان دو لونڈیوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اور فتح مکہ کے موقع پر ابن قتل جو تھا وہ خانہ کعبہ کے پردوں کو جو ہے وہ اس سے لٹکا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عام معافی کا اعلان کیا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن کسی سے کوئی مواخذہ نہیں، تو کسی نے کہا کہ بھی ابن قتل جو ہے وہ خانہ کعبہ کے پردوں کو پکڑ کے جو ہے لٹکا ہوا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقتلوہ، اسے قتل کرو، یعنی وہاں پر جا کر اس کو مارو۔ تو جو بھی شاتم رسول ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواسات کرے گا، وہ واجب القتل ہے، جس طرح بخاری شریف کی اس روایت سے بھی ثابت ہوا کہ ابن قتل اور اس کی جو دو لونڈیاں جو تھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواسات کیا کرتی تھیں۔ اسی طرح سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک نابینا صحابی تھے کہ جس کی ایک لونڈی تھی، وہ لونڈی جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب وہ بکواسات کیا کرتی تھی، گالیاں دیا کرتی تھی، تو اس نے اس کو سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھی۔ تو نابینا صحابی جو ایک رات آئے اور اس نے اپنی لونڈی کو دیکھا کہ وہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواسات کر رہی ہے، گالیاں دے رہی ہے، تو انہوں نے جو ہے چھرا پکڑا اور چھرے سے جو ہے اس کو جو ہے قتل کر دیا، اور خون جو ہے وہ فرش پر جو ہے بہہ گیا۔ تو اگلی صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی انویسٹیگیشن کی تو آپ نے یہ بات فرمائی کہ میں اللہ اور اپنا جو حق، اپنے حق کا واسطہ دیتا ہوں، یا اللہ اس کے رسول کے حق کا واسطہ دیتا ہوں، تو یہ آپ خود ہی بتا دو بھی کس نے قتل کیا ہے۔ تو نابینا صحابی جو تھے وہ بھاگتے بھاگتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آ کر جو ہے وہ عرض کیا کہ یہ اصل میں آپ کو گالیاں دیا کرتی تھیں، میں نے اس کو کئی مرتبہ سمجھایا، تو اس وجہ سے اس کو میں نے قتل کر دیا، حالانکہ میرے دو بچے اس سے تھے، مجھ کو یہ محبوب تھی، لیکن یہ آپ کے خلاف بکواسات کیا کرتی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خون جو ہے وہ معاف فرما دیا۔ تو اس سے بھی یہ بات پتہ چلی بھی شاتم رسول جو ہے، گستاخ رسول جو ہے، وہ واجب القتل ہے۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سنن ابی داؤد میں ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہودیہ عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواسات کیا کرتی تھی، تو ایک شخص نے اس کا گلا گھونٹ کر اس کو مار دیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خون کو جو ہے معاف فرما دیا۔ اس سے بھی یہی بات ثابت ہو رہی ہے کہ گستاخ رسول جو ہے وہ واجب القتل ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک اور روایت ہے کہ جس میں ابو رافع یہودی جو ہے
جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواسات کیا کرتا تھا اور دشمنان اسلام کے خلاف مل کر دشمنان اسلام سے مل کر اسلام کے خلاف کارروائیاں کیا کرتا تھا۔ حجاز میں ایک قلعہ تھا جہاں پر وہ رہائش پذیر تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ کون بندہ جو اس کو قتل کرے گا۔ تو ایک نابینا صحابی جو تھے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ، وہ انصاریوں کے ساتھ آپ روانہ ہوئے۔ آپ نے یہ حامی بھری اور آپ نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ میں احد میں شریک نہیں ہو سکا، بدر میں شریک نہیں ہو سکا، اے اللہ یہ درجہ مجھے جو ہے نصیب کر۔ تو اللہ نے آپ کی یہ دعا کو قبول کیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری نوجوانوں کا لیڈر جو ہے وہ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا۔ تو آپ خود یہ بات فرماتے ہیں کہ میں اپنے ساتھیوں کو لے کر اس ابو رافع یہودی کے محل کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی ہم تھوڑا ہی دور تھے اور شام کا یہ وقت تھا، لوگ اپنے مویشیوں کو لے کر گھروں کو واپس جا رہے تھے۔ تو میں نے اپنے نوجوان ساتھیوں سے یہ بات کہی کہ تم یہاں پر بیٹھو، میں جا کر دیکھتا ہوں کہ کیا معاملہ ہے۔ میں دروازے کے پاس گیا، اپنے آپ کو کپڑے سے جو چھپا لیا۔ تو دربان آیا اور اس نے جو ہے وہ سب کو جو اندر کیا، اور اس کے بعد میں بھی اندر جا کر کارروائی دیکھنے لگا۔ دربان نے چابیاں لٹکا دیں اور اس کے بعد جب وہ چلا گیا تو میں نے وہاں سے چابیاں جو اتار لیں، کیونکہ میں بھی اندر داخل ہو چکا تھا۔ اور اس کے بعد مختلف دروازوں سے ہوتا ہوا جس دروازے سے بھی میں جاتا اس کو میں لاک کر دیتا، تاکہ اگر کسی کو میری کارروائی کے بارے میں پتہ چلے تو وہ میرے پیچھے نہ آئے۔ تو جب میں اس کے کمرے کے قریب ایک کمرے کے پاس پہنچا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ اس کے پاس بیٹھے ہیں اور داستان وغیرہ سنا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد میں اس کے جو ہے فراغت کا انتظار کرنا لگا کہ کب وہ اپنے کمرے میں آتا ہے۔ تو اپنے کمرے میں آ کر وہ لیٹ گیا۔ تو میں نے وہاں پر جا کر جو ہے وہ اسے ابو رافع کو پکارا۔ اس نے کہا کہ کون ہے؟ اس کی آواز کی ڈائریکشن سے مجھے پتہ چلا کہ وہ کس ڈائریکشن میں ہے، کیونکہ وہ صحابی تو نابینا تھے۔ تو میں نے جا کر تلوار کا جو وار اس پر ضرب لگانی چاہی، ضرب لگائی۔ اس کے بعد وہ چیخا۔ پھر میں کمرے سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ میں واپس گیا اور میں نے آواز بدل کر میں نے کہا کہ ابو رافع کیا بات ہے؟ تو ابو رافع نے کہا کہ بھئی کسی نے کوئی میرے کمرے میں ہے اور وہ مجھ پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کی آواز سے پھر مجھے پتہ چلا کہ وہ کہاں ہے۔ تو میں اس کے قریب گیا اور تلوار اس کے پیٹ میں رکھ کر زور سے دبا دی۔ تلوار جو ہے وہ اس کے پیٹ کے اندر چلی گئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ اس کے بعد پھر سیڑھیوں سے نیچے اترتے آخری زینہ جو تھا، میں نے یہ سمجھا کہ اب زمین آ گئی ہے، لیکن ابھی زمین نہیں تھی۔ میں وہاں پر جو میں نے قدم آگے رکھ دیا اور میں دیوار سے نیچے گر گیا، جس سے میری پنڈلی جو تھی وہ ٹوٹ گئی۔ اور میں وہاں پر جو ہے صبح تک بیٹھا رہا۔ تو صبح جب مرغے کی جو آواز سے اس کے بعد پھر کسی نے یہ اعلان کیا کہ ہمارے ابو رافع جو ہمارا آقا جو ہے اس کو کسی نے قتل کر دیا ہے، اس کے بعد مجھے تسلی ہوئی کہ ابو رافع جو یہودی جو واقعی قتل ہو گیا، جہنم رسید ہو گیا ہے۔ میں اسی حالت میں، کیونکہ ہڈی بھی ٹوٹ چکی تھی، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا پاؤں سیدھا کرو۔ پاؤں کو سیدھا کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک پھیرا اور میری ٹانگ جو بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد کبھی بھی میں نے درد محسوس نہیں کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر بھی معجزہ رونما ہوا۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا۔ تو عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو رافع یہودی کو، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواسات کیا کرتا تھا، اس کو جہنم رسید کر دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم بھی خود ہی دیا تھا۔ تو اس سے بھی یہ بات پتہ چلی بے گستاخ رسول جو ہے وہ واجب القتل ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں، بخاری شریف کی ہی روایت ہے، کہ جس میں کعب بن اشرف یہودی کے بارے میں آتا ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواسات کیا کرتا تھا۔ تو ایک صحابی محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ میں اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اس کی اجازت دیں۔
اور اس بات کی بھی مجھے اجازت دیں کہ جو بھی سچ جھوٹ میں اس کے سامنے کہوں، کیونکہ مقصد جو قتل کرنا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی۔ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ کعب بن اشرف یہودی کے پاس آئے اور کہا کہ بھئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زکوٰۃ بھی لیتے ہیں، صدقہ بھی لیتے ہیں، ہمیں بہت مشکل میں رکھا ہے، ہم ان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو باتوں میں لگا کر کعب بن اشرف یہودی کو جب موقع پایا تو کعب بن اشرف یہودی کو جو قتل کر دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف یہودی کے قتل کا بھی حکم دیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواسات کیا کرتا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی بلند ہے کہ جو بھی آپ کے خلاف بکواسات کرے گا وہ واجب القتل ہے، اور لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے لعنت کیا دنیا اور آخرت میں، اور آخرت میں ان کے واسطے دردناک عذاب ہے۔ تو موجودہ دور میں بھی اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کر دے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا آپ کی نبوت کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دے تو وہ شخص بھی واجب القتل ہے، کیونکہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تم مردوں میں سے کسی کے بعد، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں پر مہر ہیں۔ تو ختم نبوت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نئی شریعت نے نہیں آنا، قرآن آخری کتاب ہے، مکمل کتاب ہے، کسی کتاب نے نہیں آنا، دین مکمل ہے، کسی دین نے نہیں آنا۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کی شان بہت بلند ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں اطیع اللہ و اطیع الرسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، زیادہ سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائیں، قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ صحابہ نے جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، صحابہ وہ صحابہ کہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام ویسے ہی کیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، آپ کے فرمانے پر صحابہ نے جہاد بھی کیا، اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کر دیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔